السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، سچ والا جی کے نام سے ایک ملحد آج کل بڑے پاپولر ہو رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کے خلاف نئے دلائل لا رہا ہوں اور اپنے کچھ اصول بنا کر قرآن کریم پر اعتراض کئی عرصے سے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ تعالی فرسٹ پرسن سے کلام فرماتے اور کہتے ان اللہ، میں اللہ ہوں، ہذا کتابی، یہ قرآن میرا کتاب ہے، اور قرآن کریم کے بارے میں یہ تأثر دے رہے ہیں یہ کسی اور کی لکھی ہوئی کہانی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں وہ تھرڈ پرسن یعنی غائب کے صیغوں کے ساتھ، غائب کے کلام کے ساتھ لکھا گیا کلام ہے، اور کہتے ہیں اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ خود کہتے کہ میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میری کتاب ہے، محمد پر میں نے نازل کی ہے۔ یوٹیوب پر ان کے بڑے چیلنج آئے، مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب نے ان کے چیلنج کو قبول کیا اور کچھ دن پہلے ان کے ساتھ کافی لمبی گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا، جس میں سچ والا جی کا کچا چھٹا کھل گیا۔ دنیا نے دیکھا کہ سچ والا جی تو ابتدائی عربی میں بھی فیل ہیں، شروع کی عربی بھی ان کو نہیں پتا، عربی تو عربی، اردو کلام کے اسلوب اور تعبیر سے بھی ناواقف ہے، اور پھر سچ والا جی کو اپنی کمیونٹی میں ملحدین ان کے اس مناظرے سے مطمئن ہیں، خوش ہیں یا مایوس ہو چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل پر ملحدین، ایتھیسٹ کا، ایگنوسٹکس کا سب سے بڑا ہیرو حارث سلطان سچ والا جی کے بارے میں اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں یا مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کا آرگومنٹ سائنٹیفک آرگومنٹ، جو تھیولوجی کا جو آرگومنٹ ہے وہ بڑے آپ عالموں سے، اسکالر سے بحث کریں گے کہ جی اللہ میاں نے اپنے آپ کو قرآن میں تھرڈ پرسن میں کیوں لکھا ہے، یہ کوئی آرگومنٹ ہے بھلا؟ تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی ایک وہ ہمارے کچھ سو کالڈ اسکالرز ہیں، جیسے وہ سچ والا جی ہیں، انہوں نے ان سے ڈیبیٹ کی، مفتی اتنا اچھا موقع ملا مفتی یاسر سے ڈیبیٹ کرنے کا، میرے سے ڈیبیٹ اب تھرڈ پرسن کا کیا آرگومنٹ ہے یار؟ راک اپنے آپ کو کہتا ہے راک سیڈ، میں آپ کو کیا حارث نے کبھی جھوٹ بولا آپ کے سامنے؟ وہ حارث کسی اور حارث کی بات کر رہا ہے، اس کا مطلب نہیں، یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ رائلٹی جو ہوتی ہے اپنے بارے میں تھرڈ پرسن میں یوز کرتی ہے، سو بجائے اس کے کہ وہ ہیرو بننے کے لیے اپنے نئے آرگومنٹس ایجاد کرو، لیٹس جسٹ اسٹک ٹو دی بیسک، سو دیٹ وڈ ہیو بین بیٹر۔ اینیویز، تو یو واچ دس۔ حارث سلطان سچ والا جی سے مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیرو بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسی باتیں کریں جو کہ ایک عام آدمی بھی غلط سمجھے، اور اتنے بڑے مفتی کے سامنے اور دنیا میں قرآن کریم کے اتنے بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں اور آپ کو عربیت کی ابتدائی قواعد کا بھی نہیں پتا اور لینگویجز کے ابتدائی اسلوبوں کا بھی نہیں پتا، اور آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پر اعتراض کرنے۔ ہمارا مشورہ ہے سننے والوں کو کہ سچ والا جی مذہب کو مانے یا نہ مانے، آپ مذہب پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، لیکن سچ والا جی کے اعتراضات واقعی طور پر، یقینی طور پر غیر علمی ہے، بلکہ ایک ادنا طالب علم کی نظر میں بھی لوجیکلی وہ باتیں درست نہیں ہیں۔ ہیرو بننا ہے تو کچھ کر کے دکھائے، کچھ لا کر دکھائے۔ علماء موجود ہے، ہمارے سینے کھلے ہیں، اسلام پر، قرآن پر، مذہب کے بارے میں آپ جو بھی سوال کریں گے ہم ہسمکھ ہو کر خوشی خوشی آپ کو جواب دیں گے۔ آپ مطمئن ہو گئے تو ٹھیک، نہیں مطمئن تو ہمارا اپنا راستہ، آپ کا اپنا راستہ۔ ہم قرآن سے بھی مطمئن ہیں، اسلام سے بھی مطمئن ہیں، محمد الرسول اللہ سے بھی مطمئن ہیں۔